نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ علامہ اقبال جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں اور 20ویں صدی کے عہد آفرین شاعر اور مفکر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعلق سے یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے کہ اقبال علم و حکمت کے ایک وسیع سمندر کا نام ہے، جس میں ایسی گہرائی ہے، ایسی گہرائی ہے کہ خود اقبال نے اپنے تعارف میں یہ بات کہی ہے کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اپنے آپ کو اقبال میں، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ دوسری جگہ شاعر مشرق اپنی شخصیت کے تعارف میں یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے عناصر ترکیبی کیا تھے، ان کے فکر و فلسفے کی بنیاد کیا تھی، ان کی شاعری نے 20ویں صدی کو کیسے متاثر کیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ 20ویں صدی بلکہ وہ شاعر اسلام ہونے کی حیثیت میں ایک زندہ جاوید شاعر بن گئے، جن کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر فردہ ہے، یعنی وہ صرف آج کے شاعر نہیں ہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر بھی ہیں، وہ مستقبل کے شاعر بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بنیادی طور پر ایک نو مسلم خاندان کے چشم چراغ تھے۔ نو مسلم اس معنی میں کہ ان کی چوتھی پیڑھی میں ان کے جو پردادا تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ داخل اسلام ہوئے تھے، اور اس کے بعد علامہ چونکہ کشمیری پنڈت ہیں، وہ قبول اسلام کے بعد میں ان کا جو خاندان ہے علامہ اقبال کا، وہ سیالکوٹ پنجاب میں آباد ہوا، لیکن علامہ اقبال اپنی اصل کے اعتبار سے کشمیری پنڈت سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ ایک صوفی گھرانہ تھا، تصوف کا رنگ ان کے گھرانے پر غالب تھا۔ ان کی جو والدہ ہیں امام بی خاتون، تو امام بی جو خاتون ہیں وہ نہایت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، اور انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا۔ دوسرے، ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے والد محترم جناب شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن سے جوڑنے اور ان کے فکر کو اسلامی فکر بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور اسی طرح ان کی تربیت میں ان کے بڑے بھائی جو عمر میں ان سے 14 سال بڑے تھے، شیخ عطا محمد صاحب کا بڑا اہم کردار ہے۔ علامہ اقبال نے ان تینوں مبارک ہستیوں کو ہمیشہ یاد کیا ہے، تو یہ ان کے گھر میں جو تعلیم و تربیت کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی والدہ اور ان کے بھائی اور ان کے والد محترم، ان کا بڑا رول ان کی تربیت پہ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی والدہ مرحوم کی عقیدت میں یہ بات کہی تھی کہ تربیت سے تیری میں انجم کا حق ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، یعنی اے میری ماں، تو نے میری ایسی تربیت فرمائی کہ میں ستاروں کا ہم قسمت ہوا، اور جو میرا گھر ہے، میرے اجداد ہیں، ان کے لیے میں سرمایہ عزت بنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال نے اپنے بھائی جو تھے ان کے شیخ عطا محمد، جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت پر بڑی رقم خرچ کی، اور لندن کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم کے تمام اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے۔ وہ خود ایک انجینئر تھے، تو جب وہ لندن کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کو ان اشعار میں یاد کیا: وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق، ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جاں مجھ کو، جلا کے جس کی محبت نے دفتر منتو، ہوائے عیش میں پالا کیا جواں مجھ کو، ریاض دہر میں مانند گل رہے خندا، ریاض دہر میں مانند گل رہے خندا، کہ ہے عزیز تر از جاں وہ جانے جاں مجھ کو۔ یہ اشعار جو ہے علامہ نے اپنے بھائی کی عقیدت میں پیش کیے۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ تھا، اس گھرانے نے بچپن ہی سے علامہ کی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ علامہ کے والد محترم شیخ نور محمد یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقبال کامل میں ان کا یہ خواب ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے شیخ نور محمد نے اپنے خواب میں یہ بات دیکھا کہ آسمان پر ایک نہایت ہی خوبصورت پرندہ جو براق کے مانند تھا، وہ فضاؤں میں اڑ رہا تھا، اور اس کی پرواز بہت بلند تھی، زمین پر ہزاروں لوگوں تک وہ پہنچا، لیکن کسی کی گود میں وہ جا کر نہیں گرا۔ بالآخر وہ خوبصورت اور حسین پرندہ جس کی پرواز آسمانوں تک دیکھی گئی، جب وہ آسمانوں میں جاتا تو تاروں کی مانند چمکتا، وہ میری گود میں آ کر گر پڑا۔ اگلے دن مجھے یہ خیال آیا کہ یقیناً میرے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو دین اسلام کا بڑا مبلغ اور خادم ہوگا، اور وہ بڑے کارنامے انجام دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے
والد محترم نے بچپن ہی سے ان کی قرآنی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ بطور خاص ان کا جو گھر تھا سیالکوٹ میں، وہاں سے قریب کی مسجد میں 4.5 سال کی عمر میں انہیں دینی مکتب میں داخل فرمایا، اور اس کے بعد شہر کے مشہور و معروف عالم دین مولوی میر حسن کی تربیت میں ان کو دیا۔ مولوی میر حسن بہت باکمال ادیب تھے، انہیں فارسی اور عربی شاعری پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ انہیں ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے، وہ فارسی اور عربی اور اردو کے دقیق اشعار کو جب سمجھاتے سینکڑوں اشعار کو بطور مثال پیش کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت انہوں نے اپنے گھر میں کی، اور علامہ صرف 9-10 سال کی عمر میں اس قابل ہو گئے کہ فارسی اور عربی زبان پر انہیں کمال حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں میر حسن رحمت اللہ علیہ ایک مشن اسکول کے اندر، اسکاچ مشن اسکول میں معلم ہوئے، تو انہوں نے علامہ اقبال کا بھی وہاں داخلہ کروا دیا، اور اس طرح علامہ اقبال نے میٹرک پاس کیا اور 12th پاس کیا۔ اور اس کے بعد میں جب وہ 19-20 سال کی عمر کے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10ویں جماعت میں تھے یا بعض میں 12ویں میں تھے، اس وقت وہاں ایک انجمن قائم ہوئی تھی، انجمن لاہور میں، جو شعر و سخن کی آبیاری کے لیے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے تھی۔ تو وہاں ارشد دہلوی ایک عظیم شاعر موجود تھے، وہاں علامہ اقبال نے اپنی پہلی نظم نالے یتیم پیش کیا، اور نالے یتیم کو سن کر پورا مجمع حیرت زدہ ہو گیا۔ اور جب نالے یتیم کے اس شعر پر علامہ اقبال پہنچے، جو شعر ہم سب جانتے ہیں، جس میں علامہ نے یہ بات کہی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، تو اس شعر کو سن کر ارشد دہلوی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علامہ اقبال، یہ جو اقبال ہیں، یہ بہت ہی عظیم شاعر ہوں گے، اور یہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اقبال کا نام۔ اور اس کے بعد میں علامہ اقبال کی شاعری میں ترقی ہوتی گئی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کا جو شاعری کا دور ہے، تو ان کے فکر کی آبیاری کا ایک دور ہے، بچپن سے لے کر یعنی 1938 تک جو ان کا پورا زمانہ ہے، اس زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ 1905 تک کا جو ان کا زمانہ ہے، یعنی کہ 1905 جو 1892 سے 1905 تک، یہ ان کا لڑکپن کا زمانہ ہے، جس زمانے میں ان کی جو شاعری ہے وہ گویا کہ ان کی فکر اور ان کی شاعری تشکیلی دور میں گزر رہی تھی، اور مختلف قسم کے افکار وہ نظریات سے متاثر ہو رہے تھے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے بلبل ہند، داغ دہلوی جیسے عظیم شاعر سے اصلاح حاصل کی، اور انہوں نے ان کی شاعری میں اصلاح فرمائی اور ان کے کلام کی تحسین فرمائی۔ پھر 1905 سے 1908 تک یہ ان کا وہ دور ہے جس دور میں علامہ اقبال لندن میں بیرسٹری اور پی ایچ ڈی کے لیے پہنچے، اور وہاں انہوں نے پروفیسر آرنلڈ جو ان کے بڑے عزیز استاد تھے، جنہوں نے لاہور میں بھی ان کو پڑھایا، تو پروفیسر آرنلڈ جس لندن کالج میں پروفیسر تھے، وہاں پر انہوں نے 6 مہینے تک عربی زبان کی تدریس کی، لیکچررشپ، اور اسی طرح سے جرمنی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی میونخ یونیورسٹی سے، اور ان کا جو پی ایچ ڈی کا عنوان تھا وہ ایران کا فلسفہ تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے معاشیات میں اسپیشل خصوصی مہارت حاصل کی، اور اسی طرح علامہ اقبال نے بیرسٹری کی، وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جو حاصل کیا اس دوران میں علامہ اقبال نے، تو علامہ اقبال کو وہاں بہت قریب سے مغربی تہذیب کو سمجھنے کا موقع ملا۔ مغربی تہذیب اور مغربی علوم اس زمانے میں انہوں نے قریب سے دیکھا، اور لندن میں رہتے ہوئے اسلامی تہذیب و ثقافت پر انہوں نے کافی لیکچر دی۔ لندن کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ ان کو جو ہے وہ مغرب سے متاثر ہونے کے بجائے وہ جو ہے تو انہوں نے وہ اسلام سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسلامی تہذیب کے جو اصول و مبادی کو پڑھا تھا، اور جو اس اسلامی فلسفی کو اور اسلامی نظام زندگی کو انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا، مغرب میں جا کر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے تعلق سے میرا یقین پختہ سے پختہ تر ہو گیا، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے اپنی نظم طلوع اسلام میں یہ بات کہی کہ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے گوہر کی سیراب۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال نے 1905 میں علامہ اقبال کا جو پہلا دیوان ہے شاعری کا، وہ جو دیوان ہے 1905 سے جو مرتب ہوا تو 1922 تک بانگ درا کے نام سے ان کی شاعری سامنے آتی ہے، اور ان کی جو نظم ہے ہمالا، اس نظم نے وہ نظم پہلی مرتبہ جب چھپی مخزن میں، تو اس نظم نے جو ہے ادبی دنیا میں ایک بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، اور علامہ اقبال کو ایک عظیم شاعر کے طور پر اس دور کے شاعروں نے قبول کر دی۔ میں اس موقع پر یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دور ہے، اس دور میں علامہ اقبال نے اس وقت کی دنیا کے جو عظیم مفکرین تھے، ان عظیم مفکرین سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ بطور خاص لندن میں برگسا سے ان کی ملاقات ہوئی، جو اس وقت کا بہت عظیم فلسفی اور شاعر تھا۔ جرمنی میں رہے تو نیٹشے کو انہوں نے پڑھا،
اور نیٹشے کی جو خودی تھی اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور نیٹشے کی خودی کے ذریعے جو انہوں نے یورپ میں جو خودی کا فلسفہ مغربی تمدن نے دیا تھا کہ انسان اس زمین پر وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی قوتوں کو وہ جو ہے اس کو میدان میں لائیں، تو اس طرح وہ خدائی پر غالب آ سکتا ہے اور وہ خود خدا بن سکتا ہے۔ تو علامہ نے اس نیٹشے کے اس تخیل پر ایک ضرب لگائی اور یوں کہا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال نے مغرب کو بہت قریب سے پڑھا۔ علامہ اقبال کے تعلق سے مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے کہ مغرب میں رہ کر انہوں نے مغربی علوم میں اس قدر درک حاصل کیا تھا کہ خود یورپ کے جو مفکرین ہیں شاید وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ اقبال سے زیادہ مغرب کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ اقبال کا عشق رسول اور دین اسلام سے ان کی گہری محبت اور قرآن مجید میں جو وہ غرق ہوئے اس کی جو ہے وہ ایک بے مثال جو ہے ان کی زندگی۔ آئیے میں آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعرانہ خوبیاں، ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کے کلام کے اندر جو بنیادی نظریات ہے اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے فکر و فلسفے پر دراصل قرآن غالب تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں یہ بات کہی ہے، میری جو شاعری ہے وہ قرآن سے ماخوذ ہیں، اور اگر قرآن کے ماں سوا یہ کچھ ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک بات اور بھی ہے جو جناب محمد فاروق خان صاحب نے اپنی جو ہے ملاقات میں اس کو ذکر کیا ہے، علامہ اقبال کے ان کے فرزند سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس وقت ان کو یہ روایت معلوم ہوئی کہ علامہ اقبال کی فکر کا جو تشکیلی دور ہے، تو علامہ اقبال کی فکر کا تشکیلی دور جو میں نے بتایا آپ کو کہ 1920-22 تک وہ چلتا رہا، جس میں ان کے فکر میں بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جہاں پر وہ کہیں اشتراکیت سے بھی متاثر دکھائی دیتے ہیں یا کہیں وطنیت سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو جدید نظریات کہیں نہ کہیں کچھ باتوں کی وجہ سے ان کی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں، تو بعد میں انہوں نے اسلامی فکر و فلسفے سے ان نظریات کی کاٹ کی اور ان نظریات کو عصر حاضر کا بت قرار دیا۔ جیسے وطنیت کے سلسلے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر کی مورتی میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، لیکن اقبال کی شاعری میں پھر اس کا جو ہے جواب آخر میں یہ ملتا ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسماں بے قرار، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یا پھر انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پارہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں آفاقیت آئی، اور اسلام کا جو تصور وحدت انسان ہے اور وحدت الہ ہے اور وحدت کائنات ہے وہ ان کی شاعری کے اندر جگہ جگہ ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی کہ چین و عرب ہمارا، ہندو ستا ہمارا، مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا، دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کا جو تشکیلی دور ہے اس کے بارے میں علامہ کا ایک بہت کوٹیشن جو محمد فاروق خان صاحب نے نوٹ کیا تھا وہ ان کے کتابچے میں مذکور ہے۔ انہوں نے کہا کہ the verses I composed in that time, that is the time of my ignorance، یعنی وہ اشعار جو میرے دور بچپن میں تم کو دکھائی دیتے ہیں وہ دراصل میرے دور غفلت کی شاعری ہے۔ یعنی اس کو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میری شاعری کا جو لڑکپن ہے اور بچپن ہے اس سے تم میری فکر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری جب اپنے کمال کو پہنچی، جب اپنے بلوغ کو پہنچی، تو وہ شاعری ہمیں بال جبریل اور اس کے بعد میں ضرب کلیم اور ارمغان حجاز میں دکھائی دیتی۔ ارمغان حجاز علامہ اقبال کی شاعری کا آخری مجموعہ کلام ہے جس میں انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا کو پیش کیا، اور اس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اپنے پورے دنیا میں جتنے فلسفے پائے جاتے ہیں، سیکولرزم ہے، لادینیت ہے، مادہ پرستی ہے، سرمایہ دارانہ نظام، یا اشتراکیت ہے، یا جمہوریت ہے، یا مزدقیت ہے، یہ تمام نظریات پر انہوں نے ضرب کاری لگائی، اور انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ اگر ایک جو ہے صحت مند سماج کی تعلیم و تربیت کسی فلسفے سے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ہی دراصل دور جدید کا خالق ہے، اور وہی انسانوں کو شیطانی قوتوں کے فریب اور شکنجے سے نکال سکتا ہے۔ وہیں پر انہوں نے ابلیس کے اس خطاب کو پیش کیا تھا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا جو کمال کا جو دور ہے، پرفیکشن کا جو دور ہے، اور اس دور میں علامہ اقبال جو ہے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دراصل ایک ایسے شاعر تھے کہ جو ایک مجدد تھے، ایک شاعر انقلاب تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کو انسانی
تمدن کی آبیاری اور ایک مقصدیت سے آراستہ کیا۔ تو اس موقع پر میں آپ کے سامنے چند باتیں اس کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عالم سرور نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اقبال نے سب سے پہلے اردو شاعری کو زندگی کے مسائل سے آشکار کیا۔ حالی اکبر اور چکبست کا کلام نقش اول ہے اور حضرت اقبال کا کلام نقش ثانی ہے۔ یہ بڑی اہم بات۔ دوسری بات، ڈاکٹر سید عابد حسین نے علامہ اقبال کے کلام کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمائی کہ اقبال کی شاعری آب حیات ہے، اقبال کی شاعری آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے چشمے اگلتے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی اپنے شاعری کے ذریعے سوچ سمجھ اور پرکھ کا ایک منفرد پیغام دیا جو آج بھی جاری و ساری ہے اور پوری دنیا جس کو جو ہے محسوس کرتی ہے۔ علامہ اقبال شاعری کے نقطۂ کمال پر جب پہنچے تو ان کی شخصیت کو اگر اس شعر سے تعبیر کیا جائے تو بلا شبہ یہ شعر ان کی شخصیت کا مکمل ترجمان ہے۔ وہ نقیب زندگی تھا، نعرہ جبریل تھا، وہ نقیب زندگی تھا، نعرہ جبریل تھا، بے حسی کی رات میں احساس کی قندیل تھا، بے حسی کی رات میں احساس کی قندیل تھا۔ تو اقبال اردو ادب کے وہ پہلے شاعر ہیں جو مفکر بھی ہیں اور صاحب پیغام بھی ہے، اسی لیے وہ وجدانی کیفیت میں پکار اٹھتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ تو یہ جو ہے بڑی اہم بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے دراصل حضرت جبریل امین کی جو امانت تھی وحی الہی کی روشنی میں اسی امانت کو اپنے کلام کے ذریعے انسانی دنیا تک پہنچایا۔ آئیے کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری میں جو بنیادی پیغام ہے اس کی چند چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جو مضامین ہیں وہ مضامین سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے شاہین اور باز کو بطور مثال پیش کیا، بطور تمثیل پیش کیا۔ علامہ اقبال نے ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے مرد مومن کی خوبصورت اور دل آویز تصویر پیش کی۔ علامہ اقبال نے جدید جاہلیت کے نعروں سے متاثر مسلم امت کو خودی کا پیغام دیا اور اسے عرفان ذات اور شعور ذات کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے تاریخ کے عظیم کرداروں کو سامنے پیش نظر رکھا اور یہ بتایا کہ تاریخ کے یہ جو عظیم مسلم کردار ہیں وہ انسانیت کی بہت بڑی امانت ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اعلیٰ درجے کا روحانی پیغام موجود ہے۔ علامہ اقبال نے انسانیت کے درد انگیز جو مسائل ہیں ان کا جو ہے حل اپنی شاعری میں پیش کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری نا امیدی سے پاک ہیں، حوصلوں اور عزائم سے بھرپور ہیں، پاکیزہ جذبات سے معمور ہیں، انقلاب آفری ہیں، اور علامہ اقبال جو ہے وہ ایک عہد کی تشکیل کرتے ہیں اور صدیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے مجدد۔ علامہ اقبال اگرچہ تصوف سے بہت متاثر تھے لیکن جب انہوں نے خانقاہوں کا ماحول دیکھا تو تصوف سے انہوں نے بے نیازی اختیار کی اور وہ ایک دائی شاعر بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ ان کی شاعری میں دعوت دین جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ دراصل انسانی دنیا کو اعلیٰ درجے کے تمدن کے اصول فراہم کرتی ہے۔ آئیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ مثال کے طور پر لیجئے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں اگر ہم تعلیم و تربیت کو دیکھیں تو اگرچہ کہ یہاں پر اردو ادب کے بڑے ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ معلم کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ یہاں پر خورشید کون ہے؟ خورشید سے مراد ہے سورج۔ یہاں علامہ نے وہ معلم کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے۔ یہ معلم دراصل اپنی قوم کا خورشید ہوتا ہے جس کی روشنی میں قومیں اپنی زندگی کا سفر طے کرتی ہیں۔ اور لال بدخشاں سے مراد کون ہے؟ طالب علم ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قوم کے جو بچے ہیں ان کو نکھارا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور انہیں لال بدخشاں بنا کر قوموں کے سرتاج بنا دیے جائیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو تمہاری قوم کا خورشید ہے، جو معلم ہے، اسے صراط مستقیم پر ہونا چاہیے، خط استوا پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو وہ اپنی روشنی سے کبھی لال بدخشاں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر علامہ اقبال کی جغرافیہ کے مطالعے کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس کی تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ جو بدخشاں جو رشیا کے اندر ایک شہر ہے اور وہاں پر جو پتھر لال بدخشاں میں جو تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سورج خط استوا پر جو سفر کرتا ہے تو اس کی روشنی ایک خاص تناسب کے ساتھ ان چٹانوں پہ پڑتی ہے اور صدیوں تک سورج کی ایک تناسب کے ساتھ روشنی پڑنے کے نتیجے میں وہ جو پتھر ہیں وہ پتھر رفتہ رفتہ بدخشاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اگر خط استوا پر خورشید گامزن نہ ہو اور وہ خط استوا سے بھٹک جائے
تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لال بدخشاں کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لال بدخشاں جو ہوتے ہیں وہ دراصل انہی قوموں میں پیدا ہوتے ہیں جن قوموں کے معلم ایسے خورشید ہوتے ہیں جو خط استوا پہ سفر کرتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں۔ آپ شعر کو دیکھیے اور اس سے لطف اندوز ہو جائیے کہ مقصود ہو گر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ ایک چیز یہ، تو علامہ نے تعلیم و تربیت کے میدان میں اتنی بڑی بات کہی۔ دوسری طرف جاوید کی شکل میں ان کو پوری امت کے بچے دکھائی دیتے تھے۔ جب وہ جاوید کو دیکھتے تو صرف وہ جاوید کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ملت کا ہر بیٹا ان کے لیے جاوید۔ جب جاوید اقبال نے ایک خط لکھ کر ابو جان سے درخواست کی کہ ابو جان جب آپ لندن سے واپس آئیں تو وہاں سے گرامو فون لے کر آ جائیں تاکہ میں وہ جو ریڈیو اس زمانے کا تھا وہ گرامو فون لے کر آنا، تو علامہ اقبال کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ بیٹے کو جو پیغام دیا وہ سب آپ جانتے ہیں کہ علامہ نے جاوید نامہ ایک نظم، ایک پوری کتاب لکھی ہے اپنی شاعری، ایک دیوان لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اردو میں یہ جو علامہ اقبال کا جواب ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو دیار عشق سے مراد ہے یہ دراصل اسلامی سرزمین۔ اسلامی سرزمین کو اقبال عشق کی سرزمین کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو عشق و محبت سکھایا جاتا ہے، انسانیت سے عشق، اللہ سے عشق، رسول سے عشق۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ وہاں علامہ نے یہ بات کہی کہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ وہاں پر یعنی اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، یعنی یہ جو فرنگ ہے ان کی تہذیب شیشے کی تہذیب ہے، تو یہ شیشہ گروں کے احسانات نہ اٹھا، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، بلکہ ہندوستان کی جو مٹی ہے ان مٹی سے نئی تخلیقات، نئی ایجادات جو ہے پیدا کر۔ علامہ نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ جو عالم ایجاد میں، یعنی دس از دا ورلڈ آف انوینشنز، اس عالم ایجاد میں جو ہو صاحب ایجاد، جو کریٹو ہو، جو نئی نئی دریافتیں اور نئی نئی تخلیقات رکھتا ہو، تو زمانہ اسی کا طواف کرتا ہے، زمانہ اس کو اپنا کعبہ اور قبلہ بنا لیتا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو علامہ اقبال کی شاعری میں ہم کو دکھائی دیتی ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو خطاب کیا اور نوجوانوں سے یہ کہا کہ وہ درویشانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، لیکن اپنے خیالات بہت بلندر بنائیں، اپنی شخصیت کو بہت بلندیوں تک لے جائے۔ ایک جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے نوجوان جسور و غیور ہوں گے تو ہی اس امت کے دن بدلیں گے، تو ہی اس امت کے اندر جو ہے ان کی اس امت کی قلندری سکندری سے زیادہ اہم قرار پائے گی۔ تو علامہ نے یہ بات کہی تھی کہ جواں ہوں اگر میری قوم کے جسور و غیور، قلندری کچھ کم میری سکندری سے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنی شاعری میں خاص اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور ان سے یہ کہا کہ وہ اپنے اندر شاہینی اوصاف پیدا کریں، بلند پروازی پیدا کریں، بلند نگہی پیدا کریں، وہ رشوت سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ کبھی اپنے کردار کو پستی کا شکار نہ ہونے دیں، وہ رزق کی خاطر وہ رذیل اخلاق کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ وہ بلند پرواز بنیں اور ستاروں سے آگے اپنے تخیلات کو رکھیں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوان نسل کو دراصل وہ پیغام دیا اور یہ بات کہی کہ نوجوانوں کو جفاکش ہونا چاہیے، نوجوانوں کو سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ جوانی جو ہے عیاشی میں گزاری جائے۔ انہوں نے اس کی تمثیل کے لیے ایک بزرگ عقاب اور ایک عقاب کا جو چھوٹا سا بچہ ہے ان دونوں کے ڈائلاگ کو پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ عقاب سال خرد یعنی ایک بزرگ عقاب، ایک بوڑھا جو شاہین ہے، وہ اپنے چھوٹے سے بچے سے کہتا ہے کہ اے بچے، ہم کبوتر پر جو جھپٹتے ہیں تو ہم اس کا خون پینے کے لیے نہیں جھپٹتے، بلکہ دراصل اس جھپٹنے میں جو مزہ ہے وہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہپر پہ آسا رفت شرخ بری، اے میرے شاہین بچے، قدرت نے تجھ کو وہ پر عطا کیے ہیں کہ آسمان کی جو گیلیکسیز ہیں، جو آسمان کی ستاروں کی کہکشائیں ہیں، وہ تیرے پروں سے نیچے ہیں، تو اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، یعنی سخت کوشی جو ہے اس کا جو مزہ ہے وہ شہد جیسا ہے، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ تو ایک بات بڑی اہم ہے اور یہ تمام اپنے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ علامہ اقبال نے نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور انہوں نے نوجوان نسل سے یہ بات کہی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہاں علامہ اقبال نے یہ بھی بات کہی تھی کہ غبار آلود ہے رنگ و نسم ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشا ہو جا۔ غبار آلود ہے رنگ و نسم ہے بالوں پر تیرے، یعنی تیرے جو بالوں پر ہیں اے شاہین، اے مسلم نوجوان،
تیرے پروں میں جو پرواز کم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو رنگ و نسب کے خیالات کا شکار ہو گیا، تو طبقاتی کشمکش، فرقہ پرستی اور رنگ و نسب اور نسل ان کے اندر الجھ کر رہ گیا۔ تو یہ جو غبار ہے، اس غبار نے تیری پرواز کو کوتا کر دیا ہے۔ تو غبار آلود ہے، رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، اے مرغ حرم، اے حرم کے شاہین، اگر تو چاہتا ہے کہ کائنات کو فتح کر لے تو پہلے یہ جو رذیل خیالات اور افکار ہیں فرقہ پرستی کے، وطن اور جو ہے علاقہ پرستی کے، لسانیت کے، یعنی زبان پرستی، اس سے تو اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری میں ہم کو خودی دکھائی دیتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ خودی دراصل علامہ اقبال کی شاعری کا ایک عظیم پیغام ہے۔ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کے خودی کو دیکھیں تو خودی کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خودی دراصل اس کے جو معنی ہے اللہ سے قرب کے معنی ہے، اللہ تعالیٰ سے تقرب، اللہ کی بندگی جو ہے وہ خودی کی تعریف میں وہ بیان کرتے ہیں کہ خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات ہے، خودی ذوق تخلیق ہے، خودی خود آگہی ہے، خودی عبادت ہے۔ خودی کے تعلق سے پروفیسر سلیم چشتی نے یہ بات کہی اپنی تشریحات میں، وہ اقبال کے 33 سال تک ان کے شاگرد رشید رہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی جو خودی کا فلسفہ ہے قرآن کی سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر تمہارے انفس کی ذمہ داری ہے۔ انفس سے مراد ہے انسان کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی خودی، کہ تم اپنی خودی پر توجہ دو۔ تو خودی جو ہے وہ کیا ہے؟ خودی میں دراصل خود شناسی ہے، معرفت ذات ہے، معرفت ذات خدا ہے، خدا کی ذات کی معرفت ہے۔ خودی دراصل اس عظیم کائنات میں اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پالنے کا نام خودی ہے۔ اور یہ خودی یعنی خودی میں دراصل انسان جو ہے اللہ نے اس کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم پر جو تخلیق فرمایا ہے، تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کائنات میں شاہکار خدا کی مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن انسانی شخصیت کا جو کمال ہے وہ معرفت ذات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو انہی ریگستانوں کے لوگ تھے اور بالکل عام لوگ تھے، ان کی خودی کو بیدار کیا اور انہیں جو ہے انسانی تمدن کا امام بنا دیا۔ تو یہ خودی جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی اپنی ذات کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان خود فراموش بنتا ہے تو زمین میں فاسقوں کی زندگی گزارتا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے بے خبر کر دیا، انہیں اپنے خودی سے محروم کر دیا، وہ خود فراموش ہو گئے۔ اور خود فراموشی یہ دراصل قوموں کی اخلاقی اور روحانی اور معنوی موت ہے۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ دنیا میں فاسق بن کر جیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بات کی، تو خود شناس نہیں ورنہ جبین نیاز تیری تلاش میں خود سنگ آستہ ہوتا۔ خودی کی موت سے مغرب ہے مبتلا جزام، اور خودی کی موت سے مغرب ہے۔ علامہ نے کہا کہ مغرب اور مشرق میں جو اخلاقی زوال ہے وہ خودی کی موت سے ہے مغرب کا اندروں بے نور، اور خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام۔ یہ اس طرح سے علامہ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ کی شاعری میں جگہ جگہ ہم کو خودی دکھائی دیتی ہے، اور یہ خودی دراصل امت مسلمہ کی تجدید کا نام ہے، ریوائول کا نام ہے، احیاء اسلام کا نام ہے۔ تو آج ان حالات میں ہمیں اقبال کے فلسفے خودی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں سے مایوسی کو نکالیں اور اپنی نسلوں کے اندر خود شناسی اور خود نگری پیدا کریں۔ پھر اسی کے ساتھ علامہ اقبال کی شاعری میں ہم کو مرد مومن کا تصور دکھائی دیتا ہے۔ آپ علامہ اقبال کے مرد مومن کو دیکھیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مرد مومن جو ہوتا ہے وہ دراصل عشق سے ایک لافانی وجود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ مرد مومن کون ہے؟ جو اللہ سے عشق کرتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، اور جو انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو خودی دکھائی دے گی اور بے خودی بھی دکھائی دے گی۔ علامہ اقبال کے دو دیوان ہیں، ایک تو اسرار خودی ہے کہ سیکریٹس آف خودی، اور دوسرے اسرار بے خودی ہے، دونوں دیوان ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب ایک ہی شاعر نے وقت واحد میں دو فلسفے پیش کیے ہیں اور دونوں فلسفے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہو، یہ دونوں فارسی کلام ہیں۔ تو اگر آپ اسرار خودی کو پڑھیں گے تو وہاں علامہ اقبال انسان کی جو شخصیت ہے، جو اس کی ذات ہے، اس کی معرفت اور اس کی تعمیر اور اس کو جو ہے کمال درجے تک پہنچانے پر توجہ دیتا ہے۔ لیکن بے خودی کیا ہے؟ بے خودی یہ ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں سے وہ اپنی ذات کو مرتکز نہ کریں، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے کمالات سے اور اپنے تخلیقی سوچ سے وہ پوری کائنات کو سنواریں۔
وہ دنیا کے اندر انسانیت کی زلفوں کو سنواریں، وہ انسانی دنیا کو امن و امان اور انسانی دنیا کو جو ہے خدا کے پیغام سے بھر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کائنات کی تسخیر اور کائنات کی تعمیر اور تمدن انسانی کی صحیح بنیادوں پر آبیاری یہ بے خودی ہے کہ آدمی اپنی ذات سے نکل کر پھر پوری کائنات کے لیے جلوگر ہو جائے۔ علامہ نے اس کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں، ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور۔ علامہ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لا رہے تھے تو یہ جو زمین ہے اور یہاں کے جو وسائل ہیں، جو پوری مخلوقات ہیں، وہ آدم کا استقبال کیسے کر رہی تھی؟ وہ آدم کا استقبال، جو آدم جنت سے نکالے گئے اور جنت سے وہ جب زمین پر آ رہے تھے تو ان پر کہیں نہ کہیں ان کے اوپر ایک پژمردگی یا ایک مایوسی تھی، لیکن کائنات یہ جانتی تھی کہ آدم کی زمین پر آدم کا جو ظہور ہے یہ دراصل آدم کے کمال کے لیے یہ موقع اس کو فراہم کیا گیا۔ تو علامہ نے اس وقت یہ بات کہی کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق، یہ خاموش فضائیں، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں دکھائی دیتی۔ تو محترم دوستو، مرد مومن جو ہوتا ہے وہ مرد مومن کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے وہ کہ اللہ کے رسول کا عشق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور ان کے اوپر جو ہے ایک بے خودی طاری ہو جاتی۔ علامہ اقبال کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوئی، ان کی آنکھیں اشک بار ہو۔ عشق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہیں کہ علم کتنا ہی ہو، معلومات کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کو اپنے مشن سے، اپنے رب سے اور اپنے رسول سے عشق نہیں ہے تو آپ کا علم جو ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ علم وہ صرف کتاب کا بیٹا ہے، لیکن عشق جو ہے وہ کتاب کی ماں ہے۔ اگر آدمی میں عشق پیدا ہو جائے تو پھر وہ عشق اس کے ذریعے معجزات کو برپا کرتا ہے، کمالات کو برپا کرتے ہیں۔ آپ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کی جو نظم ہے مسجد قرطبہ، اس کو دیکھیے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل مسجد قرطبہ جو ایک انسانی تمدن میں تعمیرات کا لافانی نقش ہے، تو اس لافانی نقش کو دراصل دنیا میں ہر چیز فانی ہے، لیکن آخر مسجد قرطبہ تو لافانی کیوں ہے؟ کیونکہ دراصل جو تیرا تخلیق کار ہے وہ مرد مومن ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا بے پناہ عشق تھا، اسی عشق کے نتیجے میں تو ظہور پذیر ہوئی۔ علامہ نے کہا کہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ علامہ نے کئی تفصیل کے ساتھ میں عشق کے بارے میں کہا کہ عشق کے مضراب سے نغمے تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے ناد حیات، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود۔ بہرحال میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ کہتے ہیں کہ عشق کے بعد مرد مومن کی جو دوسری خوبی ہے وہ خون جگر ہے، کہ وہ خون جگر سے اپنے کام انجام دیتا ہے، وہ اپنے کام میں پرفیکشن پیدا کرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہ دراصل انتہا درجے کی جفا کشی اور انتہا درجے کی محنت کے ساتھ وہ اپنے مشن کو انجام دیتا ہے۔ علامہ نے یہ کہا کہ مسجد قرطبہ کو جب میں نے دیکھا تو مسجد قرطبہ کی جو پتھر کی سلیں ہیں وہ دلوں کی طرح دھڑکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پتھر کی سلوں کو تراشنے کے لیے مرد مومن نے اپنے خون جگر کو استعمال کیا۔ قطرے خون جگر سل کو بناتا ہے دل، قطرے خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ تو اس طرح سے مرد مومن کی تصویر ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ علامہ اقبال کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے شکوہ اور جواب شکوہ کو، تو شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شکوے میں امت مسلمہ کا جو شکوہ ہے وہ پیش کیا گیا، لیکن جواب شکوہ میں یہ بتایا گیا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، کافی تفصیلی گفتگو ہے، کئی علامہ اقبال کی شاعری کے کئی نکات ہیں اور اتنے تفصیلی نکات ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے صرف چند باتیں علامہ اقبال کی زندگی سے پیش کی ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ بات عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے اور ان کے پیغام کو نئی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے، اور اس موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ عظیم دانشور اور مفکرین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان رحمت سے ہم کو عطا فرمائے، علامہ اقبال ہیں، مولانا مودودی ہیں اور یہ عظیم لوگ، ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہم اردو زبان کو اچھی طرح سیکھیں اور اس طرح سے ہم جو ہے ایک اچھے شہری بن کر، ایک اچھے انسان بن کر اپنے ملک، اپنے سماج اور انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔